الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک شامل ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت شامل حاضر رہی تو ہم انشاءاللہ سلسلے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے مزار پر انوار کی زیارت بھی کروائیں گے۔ ہمارے پی سی آر کے اسلامی بھائی انشاءاللہ مدنی گلدستہ نکال کے رکھیں گے، اور وقت مناسب پر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عاشقان رسول حضور کی والدہ ماجدہ کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہوئے، اور اپنی ہی برکتیں ہیں، اپنی ہی بہاریں ہیں، اور جو مزار پاک کی حاضری پا کر آئے ہیں اور جو وہاں موجود رہے ہیں، انہوں نے واقعی جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں سنتے ہی ایک ذوق کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے صدقے میں ہمارے اوپر نظر رحمت فرمائے۔ حضور کی والدہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اور حضور کی والدہ ماجدہ نے بھی حضور کی بڑی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے، وہ بھی ہم لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں کیا بات کہی، وہ بھی آپ کو بتانی ہے انشاءاللہ۔ سلسلے میں شامل رہیے، دل میں محبت والدین مصطفیٰ بھی پیدا ہوگی، اور محبت مصطفیٰ میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی کون سا کلام سنا رہے ہیں عادل بھائی؟ انشاءاللہ یہ کلام ہے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، ہاں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، کہیں فضل رب الاولا اور کیا چاہیے،
جس کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، بس مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کئی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، بس مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔
فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا اور زبردست کلام سنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد تلے جگہ عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع ہے, بڑا پیارا موضوع ہے, والدین مصطفیٰ. حضور کے والد شان والے, حضور کی والدہ یہ بھی شان والی ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور کے والدین کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسکرین پر آپ کو جگمگاتا ہوا موضوع نظر آ رہا ہے, والدین مصطفیٰ. اس موضوع پر مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا بالخصوص جسے آپ کہیں کہ ڈیڈیکیٹڈ سلسلہ حضور کے والدین کریمین کے لیے یہ آج بالخصوص یہ سلسلہ ہے. اور اس سلسلے کی اپنی ہی میرا حسن ظن ہے ایک جو ہے وہ بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ فیضان نصیب فرمائے جس کی ہم متمنی ہیں اور طلبگار ہیں کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, آپ کو ہے پتہ ہم کو کیا چاہیے. اللہ بس ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی بھی ہمارے ساتھ ہیں. رکن شورا سے مدنی پھول بھی لیں گے. فضیل باپو سے ابتدا کرتے ہیں. جی فضیل بھائی, حضور کے والدین کریمین آج کے سلسلے کا موضوع ہے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین, اللہ رب العالمین نے آپ کو جو شان و عظمت عطا فرمائی تھی, اگر اس کو آج کے اس سلسلے میں بیان کیا جائے تو یقیناً دامن وقت میں بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان فضائل و کمالات کو بیان کیا جا سکے. اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی جو والدہ محترمہ ہے, آپ کے جب بطن اطہر میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور جلوہ گر ہوا تو آپ فرماتی ہیں کہ مکے کی وہ زمین پتھریلی جب میں اس پہ چلتی تھی تو وہ میرے پاؤں میں اس کے پتھر چبھتے تھے, لیکن جیسے نور محمدی میرے بطن میں آیا تو وہ پتھریلی زمین جو پہلے میرے پاؤں میں چبھتی تھی وہ مثل روئی بن جاتی. اللہ اکبر. اور جب میں کھلے آسمان تلے جب باہر آتی تھی تو آسمان پر جو ہے بادل کا ایک ٹکڑا جو ہے میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اور آپ فرماتی ہیں کہ پہلے وہ جانور, وہ بکریاں کہ جو میرے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتے تھے, لیکن جیسے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کا نور جب میرے بطن اطہر کے اندر آتا ہے تو بکریاں, وہ جانور جو ادب و تعظیم کی وجہ سے میرے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھے پیاس لگتی, میں پانی پینے کے لیے جب کسی کنویں پر جاتی تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے مجھے کسی ڈول کا, کسی رسی کا سہارا نہیں لینا پڑتا تھا, بلکہ پانی خود بخود کنویں سے باہر ابل آتا تھا اور پانی نوش کر لیا کرتا. اللہ. اور آقا کریم کی والدہ محترمہ کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے. صاحب مشکات المصابیح نے حدیث پاک نقل فرمائی, آپ فرماتے ہیں کہ کل روز محشر چند افراد جب محشر کے میدان میں جب آئیں گے تو ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں گے, باری تعالیٰ کیا یہ انبیاء کا گروہ ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ انبیاء نہیں ہے. تو پھر سوال کریں گے, باری تعالیٰ کیا یہ شہداء ہیں, کیا یہ صدیقین ہیں جن کے چہرے اتنے چمک رہے ہیں؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا نہ تو یہ انبیاء ہیں, نہ یہ شہداء ہیں, نہ صدیقین ہیں, بلکہ یہ میری محبوب کی امت کے وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیا تھا, اپنے بچوں کے دل میں قرآن کی عظمت کو اجاگر کیا تھا, قرآن کو جب وہ جگہ عطا فرمائی تھی تو ان کے چہرے یوں چمک رہا ہے. اور اب تعالیٰ محشر کے میدان میں ان کے سر پہ جو تاج رکھے گا, جو تاج عطا فرمائے گا, اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا کہ اس تاج کی چمک و دمک ایسی ہوگی کہ سورج کی روشنی کے سامنے کچھ نہیں. تو یہاں سے اندازہ لگایا سکتا ہے کہ وہ والدین کی جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تو ان کو رب تعالیٰ محشر کے میدان میں ایسی شان و شوکت عطا فرمائے گا, ایسے چہرے پہ نور ہوگا. تو آقا کریم کی والدہ محترمہ کی شان و شوکت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے, اس ماں کی شان کو کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس ماں کے بیٹے نے ساری امت مصطفیٰ کو وہ قرآن دے دیا اور اس قرآن کی بدولت ساری امت کے والدین کو وہ شان و شوکت عطا فرما دی.
تو اس ماں کی شان و شوکت کیا ہوگی؟ رابطہ رب حشر کے میدان میں اس آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ کیسے تاج پوشی فرمائے گا، اس کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ رکن شورا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سیدی، والدین مصطفیٰ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، اور اپنے زمانے اگرچہ انہوں نے اپنی ظاہری حیات جو ہے وہ بہت کم پائی ہے، 25 سال ہے غالباً، 20-25 سال، تو اتنے مختصر سے عرصے کے اندر بھی آپ کا ایک مقام و مرتبہ مکے کے اندر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے سردار تھے، اور پھر واقعہ طویل ہے کہ آپ کی جان کو بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے، اللہ اکبر۔ اور اس وجہ سے بھی جو ہے وہ مکے والے آپ کو عزت و احترام آپ کا کیا کرتے تھے، اور آپ حسن و جمال کے پیکر تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تو لوگ کھڑے ہو کر ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور کئی واقعات جو ہیں ان کا تعلق ویسے بنی نجار، ان کے جو ننیحال تھے ان کا تعلق بنی نجار یعنی مدینہ المنورہ سے تھا، اور پھر اپنے والد گرامی جو حضرت عبد المطلب ہیں، انہوں نے کھجوروں وغیرہ کے معاملے میں ان کو وہاں پر بھیجا، اور وہاں ان کو بخار ہوا اور وہیں پر یہ وصال فرما گئے، اور ان کو وہیں پر ان کی تدفین بھی کی گئی۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے ماں کے پیٹ میں جو ہے 2 ماہ کے تھے، تو یوں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد گرامی کو نہیں دیکھا، لیکن علماء نے لکھا کہ پھر حضرت اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر گئے، آپ کو زندہ کیا گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شریف پڑھا، اور جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی شمولیت ہو گئی۔ سبحان تو اللہ، اتنی سعادتیں تھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بھی ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کی امتی بھی بنے، سبحان اللہ۔ جی ایاز بھائی، اس تعلق سے تھوڑا میں اس تعلق سے بات کرنا چاہوں گا کہ والدین کا جو کردار ہے وہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ان میں اس والدین کے اندر جو ماں کا کردار ہے وہ ایک آئیڈیل کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں رشتوں کے تعلق سے بات بیان کری، وہیں ماں باپ کا جو رشتہ ہے اس کی حقوق کی ادائیگی کو اپنی اطاعت اور بندگی کے ساتھ ہی متصل بیان فرمایا، اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے، اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک اگر اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوں تو پھر ان کے ساتھ احسان سلوک اس طرح سے کیا جائے کہ فلا تقل لهما اف، ان کے لیے اف تک کے الفاظ استعمال نہ کیا جائے، ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور نہ ہی انہیں جھڑکا جائے۔ تو جہاں رشتوں کے تعلق سے بات بیان کی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی جو حقوق کی ادائیگی ہے اس کو اپنی اطاعت اور بندگی کے ساتھ بیان فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے اندر جو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس حکم کی تاکید فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان بھی کرے، اور پھر ان دونوں والدین کے ساتھ احسان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو خاص فرمایا، حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کہ وہ ماں جس وقت تمہیں اٹھائی رکھتی ہے اس وقت بھی تکلیف سہتی ہے، اور جس وقت جنم دینے کا وقت آتا ہے اس وقت بھی جو ہے وہ تکلیف کو سہتی ہے۔ تو علماء نے یہاں پر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو اس سے قبل آیت میں بیان ہو گیا جس میں والدہ بھی ہیں اور والد بھی ہیں، لیکن اس تعمیم کے بعد جو تخصیص کی گئی والدہ کو نکالا گیا، یہ اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ ماں کا مقام دونوں کے اندر مقام عظمت تو دونوں کا بلند ہے، مگر ماں کا مقام ان میں سے زیادہ ہے کیونکہ اس کی صعوبتیں زیادہ ہیں، اس کی تکالیفیں زیادہ ہیں، وہ زیادہ تکالیفوں کو سہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ماں کا مقام اس اعتبار سے ہی بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ماں کہ جو اپنے بچوں کو اٹھا کر رکھتی ہے، حمل کے دنوں کے اندر تکلیف کو سہتی ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 4 مرد جو عبادت کرتے ہیں اس کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا کان لہا اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ،
فرمایا کہ جس طرح ایک شخص پورے دن روزے دار رہتا ہے، روزے دار رہنے کے بعد اجر الصائم القائم، اور پھر روزے دار رہنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا بھی رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد بھی کرے اور ان تمام معاملات کے اندر تواضع اختیار کرے۔ فرمایا یہ چار جو ثواب کسی مرد کو بندگی کے بعد ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کو وہ ثواب عطا فرما دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس ماں کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلند فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے اگر اس بات کو دیکھا جائے تو ان کا منصب نبوت بہت ہی اعلیٰ منصب ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے منصب کی شعبے کی وضاحت کی، وہاں پر والدین کا احسان بھی اسی میں شامل فرمایا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ منصب نبوت پر اگر فائز ہیں تو ان کو ماں باپ کی اطاعت کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ سورہ مریم کے اندر جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں آیا اور آپ کی قوم نے اعتراض کیا تو آپ نے فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو گود میں تھے، تو آپ کی قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ تو چھوٹے سے ہیں، یہ کس طرح سے کلام کریں گے؟ لیکن پھر وہ کلام کیا، آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں رہوں گا اللہ تعالی نے مجھے مبارک بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ تبارک و تعالی نے کتاب وجعلنی نبیہ نہیں، وجعلنی نبیہ، مجھے کتاب بھی عطا کی گئی اور نبی بنایا گیا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز اور صلاۃ کی، نماز اور زکوٰۃ کی وصیت بھی کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو بتایا وبرم بوالدتی، فرمایا مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کی شعبوں کی جہاں وضاحت کی جا رہی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی اپنے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بعد وہ اس والدین کی اطاعت سے مستغنی ہو جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کمی کو محسوس کیا اور ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ لو ادرکت والدی او احدہما، فرمایا کہ ایک کاش کہ میرے والدین میں سے کوئی ایک حیات ہوتا، یا کوئی ایک دونوں ہوتے، یا کوئی ان میں سے ایک حیات ہوتا۔ سرکار فرماتے ہیں انا فی صلاۃ العشاء، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، اور اس وقت اگر میری والدہ مجھے آواز دیتی تو نہ دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آواز دیتی تو سرکار فرماتے ہیں اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نماز عشاء کے دوران اگر والدہ مجھے آواز دیتی تو سرکار فرماتے ہیں لأجبتھا لبیک، فرماتے کہ میں جواب بھی دیتا اور اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضری بھی لگا۔ لأجبتھا، لام مفتوح تاکید کا، ہائے ہائے سبحان اللہ، ضرور جواب دیتا، ضرور جواب دیتا۔ ہائے ہائے تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شعبوں کی جہاں وضاحت کی جا رہی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دین اسلام کی مبارک تعلیمات بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے والدین کریمین سے پیار بھی ظاہر ہو رہا ہے اس روایت میں کہ حضور اپنے والدین کے ساتھ کیسی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، حضور کے والدین سے محبت کرنے والے کا بیڑا بھی پار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی خالد بھائی۔ سلمان بھائی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے والدین کا تذکرہ ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ان کے مزارات پر اپنے انوار و تجلیات کی اور بارش برسائے، آمین، اور ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ یہ وہ مقدس اور مبارک جوڑا ہے کہ جو اولاد ان کے گھر ہوئی ہے وہ کسی کے گھر ہوئی نہیں، نہ ہو سکے گی۔ اللہ اللہ، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ان کے گھر ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مجھے حوریں مبارکیں دینے آیا کرتی۔ سبحان اللہ، یہ شان و یہ عظمت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں ہے کہ حوروں کو ان کی مبارکباد دینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں ایک بڑی پیاری آیت کریمہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے بیان کیا۔ کہتے ہیں رب العالمین جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ ہم آپ کو یا آپ کی روح کو ساجدین کے پاس منتقل کرتے رہے، یعنی ایک کے بعد ایک جس کے پاس آپ کی روح پہنچتی یا آپ جو سلسلہ نسب جو آگے بڑھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک
فرمایا گیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے تو آپ کو ساجدین کے گروہ میں رکھا ہے۔ جتنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آباء و اجداد ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آدم صفی اللہ تک، وہ سب ساجدین رب العالمین جل وعلا کے عبادت گزار رہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حتیم میں حاضر تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، خواب دیکھتا ہوں کہ ایک عظیم الشان درخت زمین سے اگا ہے اور بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچ گیا، اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئیں۔ اس درخت کی روشنی تھی اور وہ ایسی روشنی تھی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے کم پڑ گئی، اور اس درخت کی روشنی اس سورج کی روشنی سے 70 گنا بڑھ گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ عرب و عجم سے لوگ آ کر اس درخت کے سامنے سربہ سجود ہو رہے ہیں، لوگ جو قریب قریب میں ہیں اس درخت کی شاخوں سے لپٹے جا رہے ہیں، اور وہ درخت کی شاخیں اوپر بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے گمان کیا کہ میں بھی اس کو پکڑ لوں، میں بھی اس درخت سے جا کر لپٹ جاؤں، تو دیکھا کہ ایک نوجوان ظاہر ہوا ہے اور انتہائی حسین و جمیل ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی اس درخت کے ساتھ لپٹنا چاہتا ہوں، اس کو چھونا چاہتا ہوں، تو اس نوجوان نے یہ کہا کہ یہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ نہیں لپٹ سکتے۔ کہا کہ پھر اس کے ساتھ کون لپٹ سکتا ہے؟ کہا اس کے ساتھ جس نے لپٹنا تھا وہ لپٹ کر اوپر ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے لوگوں کے پاس گیا کہ معلوم کروں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو مجھے تعبیر کا علم رکھنے والوں نے یہ بات بتائی کہ تمہارے نسب میں وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی شان یہ ہوگی لئن صدقت رؤیاک لیخرجن من صلبک رجل یملک المشرق والمغرب، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات میں نے سنی اور پھر واپس آ گیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پھر کچھ دنوں بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ہم نے یہ جان لیا جب حضور کی ولادت ہوئی تو کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے شہر میں آیا اور وہ آ کر پوچھتا تھا کہ عبد المطلب کون ہے، عبد المطلب کون ہے؟ کہتے ہیں میں گھر سے باہر آیا تو میں نے کہا میں عبد المطلب ہوں۔ اس شخص نے آ کر مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے کتابوں میں یہ نشانیاں پڑھی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوگا اس قبیلے کا سردار عبد المطلب ہوگا۔ اللہ اللہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور لوگ دور دور سے، اور وہ لوگ جہالا نہیں، فاسقین نہیں، وہ لوگ جو کتاب کا علم رکھتے تھے، اللہ کریم نے جنہیں پچھلی کتابوں کا عالم بنایا تھا، وہ علماء آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو مبارکباد دیا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ۔ واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، کب کسی کے مقدر میں ہے وہ ہوا آپ کو جو ملا سیدہ آمینہ، ساری توحید ہے تیری آغوش میں مومنہ مسلمہ سیدہ آمینہ، کس کو ایمان ہے ان سے بڑھ کر ملا، گھر ہے ایمان کا سیدہ آمینہ، آپ مالک ہیں کوثر کی فردوس کی نور حق کی ضیا سیدہ آمینہ، سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے آپ کا لاڈلا سیدہ آمینہ، آپ ملکہ ہیں جنت کی فردوس کی آپ پر ہم فدا سیدہ آمینہ، سب فرشتوں کی جھکتی جبین جہاں، سب فرشتوں کی جھکتی جبین جہاں، وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ آمینہ، وہ ہے رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ۔ اور میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، نام ہی دیکھیں آپ، عبداللہ اللہ کا بندہ،
سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ناموں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے وہ پسندیدہ نام اپنے نبی علیہ السلام کے والد کے لیے منتخب فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ذکر خیر بھی جاری ہے اور ساری ہے، تو آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار والدہ ماجدہ کے مزار فاضل الانوار کی زیارت بھی کیجئے، عاشقان رسول کی حاضری کو بھی دیجئے، عاشقان رسول کی حاضری کو بھی دیکھیے. آئیے مدنی گلستہ دیکھیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں، میں سچ بتاؤں کہ دل کی کیفیت بہت بدلی ہوئی ہے. جس طرح طویل سفر کے بعد بندہ ماں کی گود میں پہنچتا ہے، اسے ایک سکون ملتا ہے. آج ہم بھی ایک سفر کر کے پہاڑوں پہ پیدل چل کے ایک مقام پر بیٹھے ہیں، اور وہ مقام سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی حضور، وہ مبارک ہستی جن کے بطن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 9 ماہ گزارے، پھر ان کی گود میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت گزارا. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ملک شام کو ملاحظہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے صدقے. یہاں آ کر بڑا دل افسردہ بھی ہے کہ یہاں ان کا مزار ابوا شریف میں ہے، مگر اس مزار کی بے حرمتی کی گئی ہے، مزار شریف کو باقاعدہ ختم کر دیا گیا ہے. عام آدمی یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، یہاں آنے بھی نہیں دیا جاتا، مگر ہم کوشش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. کچھ لوگوں نے ہماری رہنمائی کے قدموں میں بیٹھے ہیں. مالک کریم ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ہم گناہ گاروں کی اس پاک در پر حاضری کو قبول فرمائے. یقیناً یہاں آنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ظاہر ہے کہ اپنی ماں سے کون پیار نہیں کرتا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے قدموں میں ہم آئے ہیں، اسی امید کے ساتھ آئے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل ہو جائے، امی حضور ہم سے راضی ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. ہم یہاں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری جتنے ناظرین ہیں، جہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، جن کی والدہ حیات ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. یہاں وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ 6 سال کی عمر تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس وقت ہم بڑی مشکل سے اوپر پہنچے ہیں. وہ وقت کیسا ہوگا جب مدینہ طیبہ سے مکہ پاک کا یہ سفر جاری تھا، اور دوران سفر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں، اور میرے آقا جن کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس بیابان میں انتقال ہوا. یہی تدفین ہوئی. ایک ننھے سے بچے نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے ہی بڑے صدمے اٹھائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جو آج بے قراروں کو قرار دیتے ہیں، بے چینوں کو چین دیتے ہیں، غم زدوں کو غم دور کیا کرتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں اپنی والدہ کو دنیا سے جاتا دیکھا. ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو والد صاحب بھی تشریف لے جا چکے تھے، مگر پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عزم و حوصلہ امت کے والی ہیں، آج بھی حوصلہ دیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہیں. بڑی التجائیں ہیں، دل میں بڑی تمنائیں ہیں، دل کی کیفیت عجیب ہے. ہم کافی دیر سے یہاں ہیں، مگر سچ بتائیں کہ اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور کہتے ہیں نا وہ تھپک کر ماں جس طرح بچے کو سلاتی ہے، اس طرح کی ہماری بھی اس وقت کیفیت ہو رہی ہے. جی چاہ رہا ہے یہیں لیٹ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں. شفیق ماں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں. ہمیں امید ہے ضرور ہماری جھولیاں بھری جائیں گی، ہم پر ضرور کرم ہوگا. ہمیں بلایا انہوں نے تو خالی ہاتھ تو ماں نہیں لوٹاتی، ماں تو اپنے بچوں پر شفیق ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. یاد رہے کہ یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میں بھی اور کئی جگہ پر علماء کرام نے یہ بحث کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جنتی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ میں پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے منتقل ہوا ہوں. اور ویسے بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس پیٹ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہوں اس کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے کہ معاذ اللہ وہ ایمان والے نہ تھے. ارے جس کے صدقے سے ساری دنیا کو ایمان ملا، جن کے صدقے سے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ان کے والدین کریمین کے بارے میں کیسے کوئی برا سوچ سکتا ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کبھی بھی ایسا گمان بھی دل میں نہیں لانا چاہیے. یاد رہے کہ حضرت
یونس علیہ الصلوۃ والسلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے چند دن رہے، آتا ہے اس بارے میں کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی. تو سوچنے کی بات ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہیں وہ جنت میں جائے، جس بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا رہیں، وہ کیسے جنت میں نہ جائیں، بلکہ ان کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. آئیے، مناظر دیکھنے والے تو نہیں، اندھیرا بھی ہے، ہم نے کچھ لائٹ وغیرہ جلا کر ریکارڈنگ کی کوشش کی ہے، شاید ریکارڈنگ بھی اتنی پراپر نہ ہو، لیکن دل کی جو کیفیات ہیں امید ہے آپ تک پہنچ رہی ہوں گی. کچھ مناظر دیکھیں، اس مقام کو کم از کم آپ دیکھ لیں. قبر شریف تو نظر نہیں آتی، پتھر یہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بتانے والوں نے بتایا اس لیے ہم یہاں آ گئے ہیں. تو آپ بھی یہ مناظر دیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی ہم پر عنایت کیجئے، یا نبی ہم پر عنایت کیجئے، اس طرف بھی چشم رحمت کیجئے، یا نبی ہم پر عنایت کیجئے. آپ ہی تو ہیں میرے سب کچھ حضور، آپ ہی تو ہیں میرے سب کچھ حضور. کیجئے میری شفاعت کیجئے، کیجئے میری شفاعت کیجئے، اس طرف بھی چشم رحمت کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے مزار فیض الانوار کی آپ نے زیارت بھی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے ماں باپ کی محبت نصیب فرمائے. اور ہمارا تو یقین مانے حضور سے محبت کا یہ حق بنتا ہے اور یہ تقاضا بنتا ہے. ایک طرف میرے ماں باپ ہوں اور ایک طرف حضور کے ماں باپ ہوں، تو ماں باپ حضور کے ماں باپ، بلکہ 10 دفعہ حضور کے ماں باپ. ایک طرف میرے ماں باپ ہیں، ایک طرف حضور کے ماں باپ ہیں، تو ہماری زبان پر حضور کے ماں باپ ہونا چاہیے. اور یہ سعادت مندوں کی جو ہے وہ باتیں ہیں، اور عاشقان رسول کی باتیں ہیں. محدثین نے اتنا جو ہے وہ لکھا ہے، بیان کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، 65 کتابوں کے نام تو میرے پاس موجود ہیں جو میں حضور کے والدین کے شرف اور عظمت پر بیان کر سکتا ہوں. وہ 65 کتابیں جو حضور کے ماں باپ کی عظمت اور شرافت پر جو ہے وہ لکھی گئیں. اللہ اکبر. تو جن کی عظمت اور شرافت محدثین بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ ان پاک لوگوں کے صدقے میں ہمیں پاک فرمائے، ہماری آل اولاد کو پاک فرمائے، ہماری جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرمائے. حضور فرمائے مجھے اللہ نے پاک رحمت پاک پشتوں میں منتقل فرمایا ہے. تو جن کو حضور اس طرح سے جو ہے وہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے، تو جن کو حضور پاک کہیں ان کی پاکی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر حضور کے ماں باپ سے محبت رکھنا، یہ حضور کا حق کہیں گے اس کو؟ بالکل. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے محبت کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہوگی. وہ ہمارے نبی ہیں، اور نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہی عظمت رکھتی ہے اور اپنا ایک مقام و مرتبہ رکھتی ہے. اور جیسے آپ نے محدثین کا ذکر کیا، جہاں پر محدثین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر خیر فرماتے ہیں، اولیاء اکرام بھی ذکر خیر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میرے پیر مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ دعا میں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اصال ثواب کی صورت میں کرتے ہیں. اور جب بھی جو ہے آپ دعا فرماتے ہیں، بالخصوص ہفتہ وار اجتماع میں ہو یا پھر مدنی مذاکرے کے بعد ہو، تو آپ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصال ثواب کا ذکر کرتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت کی خدمت میں کچھ اس طرح عرض کیا کہ آپ اپنی دعاؤں میں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصال ثواب کا بھی ذکر کیا کریں. تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں سے کچھ حصہ یہ بھی تھا. میں وہ اس کی تھوڑی اور وضاحت کروں جی، اگر آپ اجازت ہو تو. ضرور. اس میں یہ بھی تھا، ایک بات جو آئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ آپ حضور کے والدین کا ذکر خیر کیا کریں.
ایک شخصیت نے یہ بات کہی تھی کہ آپ حضور کے ماں باپ کا ذکر کریں اپنی دعا کے اندر، تو ہم جتنی ہماری زکوٰۃ بنتی ہے، جتنے ہمارے عطیات بنتے ہیں، ہم یہ سارے آپ کو دیں گے، دعوت اسلامی کو دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میسج امیر سنت تک جب پہنچا تو امیر سنت نے کیا فرمایا، رکن شورا بتانا۔ تو اس میں سے کچھ حصہ تو میں بیان کر سکوں گا، ورنہ جس مبلغ دعوت اسلامی کے ذریعے یہ پیغام آیا تھا وہ خود ہی بیان کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، حضرت سلمان مدنی صاحب۔ تو بہرحال جو مجھے یاد رہا، آپ کو تو زیادہ یاد ہوگا، تو اس میں جو ہے وہ والدین کریمین کے ایصال ثواب کا ذکر کہا کہ میں تو کرتا ہوں، اور پھر جو ہے وہ زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک رکا لکھا اللہ اکبر، اور یا پھر وائس میسج دیا، دونوں میں سے ایک بات تھی، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی مبلغین ہیں جب بھی دعا کریں ہفتہ وار اجتماع میں تو والدین کریمین کے ایصال ثواب کے لیے بھی ترکیب بنایا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یوں نہ صرف خود ایصال ثواب کرتے ہیں بلکہ اپنے مبلغین کو، دعوت اسلامی کے مبلغین کو بھی یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کی ترکیب بنایا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور بقیہ کیا تھا، کیا پیغام تھا، یہ آپ خود ہی ارشاد فرما دیجیے۔ میری زندگی کا ایک یادگار پیغام ہے استاد صاحب، امیر سنت پر قربان جائیں، اور ان کی محبت مصطفیٰ پر، اور ان کی فکر آخرت پر، اور ان کی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی پر قربان جائیں۔ اللہ اللہ۔ امیر سنت کا جو جواب آیا، رکن شورا کے ذریعے سے جواب آیا تھا، چونکہ میرے نگران بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو اب کوئی بات کرنی ہو تو ہم ذریعہ استعمال کرتے ہیں پہنچانے کی۔ تو امیر سنت کا جو پیغام آیا رکن شورا کے ذریعے سے وہ یہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے دعا کریں گے، چندہ لینے کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ ہمیں کوئی عطیہ دے، ہمیں کوئی چندہ دے، ہمیں کوئی پیسے دے، اس لیے دعا نہیں کریں گے، حضور کے والدین کے لیے دعا کریں گے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض جو ہے یہ ہم پر پڑ جائے، اس لیے دعا کریں گے، یہ انداز۔ اور پھر امیر سنت نے بتایا، اپنا واقعہ بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے پھر وہ ایک واقعہ بھی اس میں بتایا کہ مقام ابوا پر جو ہے وہ ہم حاضر ہوئے، اور پوچھتے پچھاتے ڈھونڈتے ڈھانڈتے جو ہے وہ ایفرٹ کرتے کرتے جو ہے وہ پہنچے مقام ابوا پر، اور پھر حضور کی والدہ ماجدہ کے مزار فاضل الانوار پر پہنچے، تو وہاں ایک شخص تھا جس کو مزار شریف کے بارے میں پتا تھا کہاں ہے، تو اس نے بتایا، تو پیسے بھی لیے، اس نے کہا پیسے دو گے تو بتاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیسے دیے، اور ہم اس کو پیسے دے کے وہ پہاڑ پر جو ہے وہ چڑھے، اور وہاں پر پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مزار پر انوار تھا، اور وہ میسج جو تھا نا خالد بھائی، وہ یہ بتا رہا تھا کہ امیر اہل سنت کے دل میں محبت والدین مصطفیٰ کا بحر بے کنار کس طریقے سے موجے مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرمائے، اور بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ مصطفیٰ کریم کے ماں باپ کے صدقے میں، مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ ہمارا تو یہی آسرا ہے، اور جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی سہارے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا فیضان اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگا۔ پنجابی میں کہتے ہیں جیو جی نیت او جی مراد، جس کی نیت اچھی ہے اور حضور سے عقیدت ہے، حضور کے ماں باپ سے عقیدت ہے، حضور کی آل اولاد سے عقیدت ہے، حضور کے صحابہ کرام سے عقیدت ہے، محبت ہے، وہ انشاءاللہ اس عقیدت کا، اس محبت کا فیضان بھی پائے گا۔ اور اس عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، تقاضا پھر یہ ہوتا ہے کہ اطاعت بھی کی جائے، پیروی بھی کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بھی گزاری جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات یہ ایسی ذات ہے جو حضور کی محبت، حضور کے والدین کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کی آل اولاد کی محبت، حضور کی سنتوں کی محبت، حضور سے وابستہ چیزوں کی محبت، یہ بھی دل میں پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ان پر پیروی کا ذوق بھی دلا رہے ہیں، شوق بھی دلا رہے ہیں، ترغیب بھی دلا رہے ہیں، جذبہ بھی بیدار فرما رہے ہیں، اور اویئرنس بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آپ کی کالز کو بھی شامل کرنا ہے، آپ کے میسیجز کو بھی شامل کرنا ہے، اور یہاں ہم حضور کی والدہ ماجدہ کی منقبت بھی سنتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام لکھا ہے، اور صدقے جاؤں کیا پیارا کلام لکھا ہے، سبحان اللہ۔ جی صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ،
صدقے تم پر ہو دل و جان آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، صدقے تم پر ہو دل و جان آمینہ، اور جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمینہ، دین و ایمان علم و عرفان آمینہ، صدقے تم پر ہو دل و جان آمینہ، کل جہاں کی مائیں ہو تم پہ فدا، کل جہاں کی مائیں ہو تم پہ فدا، کل جہاں کی مائیں ہو تم پہ فدا، تم محمد کی بنی ماں آمینہ، تم محمد کی بنی ماں آمینہ، صدقے تم پر ہو دل و جان آمینہ، تم سے ایمان و امانت اور امن، تم سے ایمان و امانت اور امن، تم سے فیضان تم سے عرفان آمینہ، تم سے فیضان تم سے عرفان آمینہ، صدقے تم پر ہو دل و جان آمینہ، اور ہم ہیں مومن اور تم ایمان بخش، ہم ہیں مومن اور تم ایمان بخش، ہم ہیں مومن اور تم ایمان بخش، چشمہ تم سے رواں آمینہ، چشمہ تم سے رواں آمینہ، صدقے تم پر ہو دل و جان آمینہ، تیری تربت کا مچادر میں بنوں، تیری تربت کا مچادر میں بنوں، پھر نکالوں دل کے ارمان آمینہ، پھر نکالوں دل کے ارمان آمینہ، تیری تربت کا مچادر میں بنوں،
آمنہ پھر نکالو دل کے ارمان آمنہ اور محبت قرآن بھی ہے اور تم محبت قرآن بھی ہے اور تم ہو نبی کی محترم ماں آمنہ ہو نبی کی محترم ماں آمنہ صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر والد ماجد بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل، وہ منقبت بھی پڑھنی ہے ہم نے انشاءاللہ. یہاں پر آپ کی کالز کو بھی لینا ہے، آپ کے میسیجز کو بھی لینا ہے، اور میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، میرا حسن ظن ہے کہ آج کا سلسلہ انشاءاللہ محبت والدین میں، محبت والدین مصطفیٰ میں اضافے کا سبب بنے گا. اور جن کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو حضور یاد فرمائیں، اللہ اکبر، اور حضور کیسے یاد فرمائیں، کس طرح حضور نے یاد فرمایا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے. اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو آخری وقت میں کیا کہا، یہ بھی آپ کو بتانا ہے. لیکن یہاں ایک مدنی گلدستہ ہم شامل کرتے ہیں، سید غوث پاک کی بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، ماہ فاخر ربیع الآخر ماہ عبد القادر ہے، اس کی برکتیں بھی لوٹتے ہیں. آئیے سنتے ہیں مدنی گلدستہ سید غوث پاک کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نصیحت غوث پاک کی آج جو ہم سنیں گے وہ ہے کہ ہر حال میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رب عز و جل سے اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش اور موجودہ و آئندہ گناہوں سے بچنے کے سوا اور کچھ نہ مانگ. سبحان اللہ. حسن عبادت، احکام الہی عز و جل پر عمل کرنا، نافرمانی سے بچتے رہنا، قضاء و قدر کی سختیوں پر راضی برضا الہی رہنا، آزمائش میں صبر کرنا، نعمت و بخشش کی عطا پر شکر بجا لانا، خاتمہ بالخیر، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین جیسے رفیقوں کی رفاقت کی طلب، اور اللہ تبارک و تعالی سے دنیا طلب نہ کر، اور آزمائش و تنگ دستی کی بجائے تمنگر و دولت مندی ہرگز نہ مانگ، بلکہ تقدیر اور تدبیر الہی عز و جل پر رضامندی کی دولت کا سوال کر، اور جس حال پر اللہ عز و جل نے تجھے رکھا ہے اس پر ہمیشہ کی حفاظت کی دعا کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں تیری بھلائی کس چیز میں ہے، محتاجی و فقر و فاقہ میں ہے یا دولت مندی اور تونگری میں ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اشیاء کا علم چھپا رکھا ہے، ان اشیاء کی بھلائیوں اور برائیوں کے جاننے میں وہ یکتا ہے.
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر و رضامندی کی پسندیدگی اور اختیار اور اس کی قضا پر اطمینان و سکون ہونے کے سبب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں گا، آیا اس حال پر جس کو میری طبیعت ناپسند کرتی ہے یا اس حال پر کہ جس کو میری طبیعت پسند کرتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ میری بھلائی اور بہتری کس میں ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے اس ساری بات کا، اس ساری نصیحت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے اس سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اگر رب عز و جل اسی حال میں راضی ہے، یا اللہ اگر تو مجھ سے اسی حال میں راضی ہے تو مجھے اسی حال پہ رکھ، اور اگر تو اس حالت پہ راضی نہیں تو جس حالت پہ تو راضی ہے مجھے وہ کیفیت وہ حالت عطا فرما۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں ہوں۔ تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے دکھوں پہ راضی ہے تو اسی پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری و ساری ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور ذکر والدین مصطفیٰ، ذکر ام مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اب وقت مقررہ تک یہ ذکر مبارک جاری و ساری رہے گا۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سید کوکب احمد کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان میاں، آج کا ٹاپک ماشاءاللہ اتنا مجھے پسند آیا ہے دیکھ کے، کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر بہت کم میں نے دیکھا ہے بیانات ہوتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے نئی نسل کو بالخصوص یہ اجاگر کیا جائے۔ والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی کیا عظمت ہے، کیا شان والی ماں ہوگی جس نے اتنا معزز مکرم محترم رحمت للعالمین کو جنم دیا، کیسی عظمت والی، کیا ان کی نسبت ہے۔ تو اللہ پاک آپ کی اس بابرکت محفل میں جو ذکر خیر ہو رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرما کر، اور میرا آپ کا حسن زن ہے، میرا بھی حسن زن ہے، اگر ہماری دیکھنے والی آنکھ ہو، ایسے ہم صاحب بصارت ہوں، یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہو رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے کہ میرے والدین کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اور ابھی جو ہمارے بھائی نے نعت پڑھی تھی اس میں ایک شعر کا بس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس مدنی چینل کو قائم و دائم رکھے۔ اس نے تو نور پھیلا دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو جو ہے نا، آپ یہ سارے عالم میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امین۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی دعا کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہفتہ ہے، اور ہفتے کے دن شیخ طریقت امیر سنت کا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، اور آج بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، باب المدینہ میں رہنے والے شرکت بھی کر سکتے ہیں، اور مدنی چینل پر براہ راست انشاءاللہ آن ایئر بھی ہوگا، ٹیلی کاسٹ ہوگا، اس کو بھی آپ مدنی چینل کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، گھر میں دکھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت وقتاً فوقتاً ذکر والدین مصطفیٰ فرماتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی دیکھتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے حضور کے والدین کی محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ آج ہم مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مرحبا۔ ماشاء اللہ عز و جل، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے۔ سلمان بھائی، آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ میں ہند ہاوڑہ ڈسٹرکٹ بگنان سے بول رہا ہوں۔ سلمان بھائی، مجھے ایک عادل بھائی سے یہ نعت شریف سنا دیجئے۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ محمد برہان ترین کے سے جمشید پور سے بات کر رہا ہوں۔ نعت کا اسلامی سر دیکھیے، کلام سنا دیں۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میرا نام سید سیف الدین شعیب اتاری ہے، میں ہند کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے سلمان بھائی، ایک غوث پاک
की मनकीबत की गुजारिश है। वाह जी, क्या शान है आपकी गुजारिश की। जरूर आपकी गुजारिश पर जो है वो अमल किया जाएगा, आपकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। गौसे पाक का जिक्र भी करेंगे इंशाल्लाह। मरहबा जी। मेरा नाम अहमद रजा है, मैं पंजाब के शहर सराय आलमगीर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे नौतवान से गुजारिश है कि कलाम सुना दे। मदीना आने वाला है। ये तो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ हो और बस में बैठा हुआ हो या किसी भी सवारी में बैठा हो और वो सूए मदीना रवाना जो है वो हो रही हो और बंदा जो है पढ़ रहा हो मदीना आने वाला है, तो उसका एक अपना ही ज़ौक़ है, अपना ही शौक़ है। क्या ही बात है। अमीर सुन्नत के कलाम की क्या ही जबरदस्त बहार है। सुभान अल्लाह। आपने मक्का शरीफ से मदीना जाने वाली गाड़ी में हम बैठे थे, वाकई बड़ा समा था। यही जो है वो नात गुनगुना रहे थे कि मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। आशिकान रसूल आंखों से आंसू भी बहा रहे थे और वो जब याद आता है तो लुत्फ आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा जी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम रजा अत्तारी, जिला भावलपुर में हैराब वाला से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह आज तो मदीना मदीना बहारें लगी हुई हैं। सलमान भाई ये जो इस्लामी भाई नाज शरीफ पढ़ रहे हैं, इनकी आवाज़ में ये कलाम पढ़ते हैं, मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना। अगर इन्हीं की आवाज़ में यही कलाम सुनवा दें। ठीक है जी, मरहबा। कुछ कलाम शामिल करें। मैसेजेस वालों से आज मैं माफ़ी का ख्वासगार हूँ। मैसेज मेरे पास तो नहीं आ रहे, लेकिन चलें इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं। कोई आदिल भाई कुछ कलाम शामिल करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, के दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता देने को मुँह चाहिए, कौन देता देने को मुँह चाहिए, कौन देता देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी, देने वाला सच्चा हमारा नबी, कह दो सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, मीठा मदीना दूर है जाना जरूर है, मीठा मदीना दूर है जाना जरूर है, मीठा मदीना दूर है जाना जरूर है,
जाना हमें जरूर है, जाना जरूर है। मर्जी तुम्हारी तुम सुनो या मत सुनो शाह, मर्जी तुम्हारी तुम सुनो या मत सुनो शाह, अपनी तो रट हुजूर है, जाना जरूर है। अपनी तो रट हुजूर है, जाना जरूर है। मदीना 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 मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना, मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना, मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना। रोज़े पे बुला दीजिए आका, रोज़े पे बुला दीजिए आका, रोज़े पे बुला दीजिए सुल्तान मदीना, रोज़े पे बुला दीजिए आका, रोज़े पे बुला दीजिए सुल्तान मदीना, रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना, मदीना 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 मदीना। आज सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, कलाम भी शामिल हो रहे हैं, आपकी फरमाइशें भी पूरी हो रही हैं और ज़िक्र वालिदैन मुस्तफ़ा ये भी जारी व सारी है। तो दोबारा इसी मौजू को कंटिन्यू करते हैं। जी फजैल भाई। पाकिस्तान में बड़ी एक रूहानी शख्सियत गुजरे हैं, मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका हाल ही में विसाल हुआ है। आपकी बड़ी प्यारी किताब है अल बुरहान, तो उसमें आपने एक ऐनी शाहिद का वाक़या बयान फरमाया। पाकिस्तान का एक शख्स था जो मदीना शरीफ गया, तो आज से चंद दहाइयाँ जब पहले चले जाएं, तो जब मस्जिद नबी शरीफ की तोसी का सिलसिला हुआ, तो उसी तोसी के अंदर जो है सरकार के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक भी आ रहा था। तो जब वो आपके इस्तेहाकी को मुंतकिल करने के लिए आपके रोज़ा मुबारक को जब खोला गया, शक किया गया, तो वो शख्स कहता है कि मैं 100 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ था और मेरी इन आंखों ने देखा कि सरकार के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इस्तेहाकी जब बाहर निकाला गया, तो आपका कफन मुबारक ना फटा हुआ था और ना गर्द से अटा हुआ था, इतना तरोताज़ा था। और आपके जैसे हाकी जब बाहर निकाला गया तो पूरी फिजा मुअत्तर हो गई, खुशबूदार हो गई। ये मकाम व शांति। और हजरत
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، سلام فرماتا ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ پیارے محبوب، ہر وہ صلب، ہر وہ پشت کہ جس میں آپ کا نور ٹھہرا، اور ہر وہ رحم کہ جس میں آپ کے نور نے جو ہے وہ جلوہ گری فرمائی، اور ہر وہ گود کہ جس میں آپ نے کفالت فرمائی، میں نے خالق کائنات نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ سرکار کے والد اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ، سبحان اللہ۔ وہ والد صاحب کی منقبت کے بھی کچھ اشعار سنائیں، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے عابد و زاہد میں پیارے عبداللہ، 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 میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، خدا نے بیچ کے نور نبی کو آپ کے گھر، خدا نے بیچ کے نور نبی کو آپ کے گھر، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بڑے عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، خدا نے بیچ کے نور نبی کو آپ کے گھر، خدا نے بیچ کے نور نبی کو آپ کے گھر، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، آیا ہے نام سے اے صاحب ورد پڑھ لے، آیا ہے نام سے اے صاحب ورد پڑھ لے، خدا کے عبد ہیں عابد ہیں پیارے عبداللہ، خدا کے عبد ہیں عابد ہیں پیارے عبداللہ، خدا کے عبد ہیں عابد ہیں پیارے عبداللہ، آیا ہے نام سے صاحب خرد پڑھ لے، آیا ہے نام سے صاحب خرد پڑھ لے، خدا کے عبد ہیں عابد ہیں پیارے عبداللہ، خدا کے عبد ہیں عابد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد
ہیں پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ذکر مبارک آپ سن رہے ہیں اور دل میں محبت میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اور میرا دل تو خوشی سے، میری کیفیت جو ہے وہ تو جو ہے وہ ہے ہی ہے۔ اللہ اخلاص بھی دے، صدق و اخلاص اللہ عطا فرمائے، اور یہ الحمدللہ علی منہ و کرمہ، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے، اور شیخ طریقت امیر سنت کا صدقہ ہے، یہ ان کی نظر عنایت ہے، اور قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی عظمت پر، اس کے کرم پر، اس کی بخشش پر، اس کی عطا پر۔ کئی زندگی میں مواقع ایسے آئے، اور آج بھی یعنی میرا جی چاہ رہا ہے میں یہ بول دوں کہ اس فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا کامل مرشد عطا فرمایا، جس نے ہمیں حضور کی محبت بھی سکھائی ہے، حضور کے ماں باپ کی محبت بھی پلائی ہے، حضور کے صحابہ کی محبت بھی دلائی ہے، اہل بیت کی محبت سے بھی جو ہے وہ حصہ عطا فرمایا ہے، اور ساتھ میں حضور کی سنتوں پہ عمل کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات ہو شیخ طریقت امیر سنت کی ذات والا صفات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے، اور ان کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میرے مدنی چینل کے ناظرین، جہاں یہ ذوق، یہ شوق، یہ کیف الحمدللہ نصیب ہوتا ہے۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ میں چاہوں گا آپ بھی اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ مدنی ماحول کے تو کیا کہنے ہیں، آپ نے خوب بیان کیا ہے، اور واقعی وہ محروم ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مستفیض نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے وہ پکار کر ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ جنت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، کہ نہ صرف محبت رسول بلکہ اطاعت رسول بھی یہاں ملتی ہے، کہ ہم آئیں تو صحیح مدنی ماحول کے اندر، اور یہاں کے فیض و برکات حاصل کرنے کی کوشش تو کریں۔ رب کی رحمت سے دنیا بھی اچھی ہوگی اور قبر و آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، اور اصل تو ہے آخرت۔ اگر آخرت سنور جاتی ہے تو کیا بات ہے مدینے کی، کہ انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی والدین کریمین کا تو ذکر ہو رہا ہے، اسی سے منسلک کرتے ہوئے آپ کے رضائی ماں باپ کا بھی ذکر کروں گا، کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کے رضائی والد حضرت حارث سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور الحمدللہ عز و جل نہ صرف حضرت عبداللہ، نہ صرف حضرت حارث سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی شرف ایمان کی سعادت حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے حضرت عبداللہ سعدی، وہ بھی ایمان لے کر آئے، اور آپ کی جو رضائی بہن تھی جو آپ کو گود میں لے کر کھلایا کرتی تھی، وہ حضرت سیما سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شرف صحابیت سے جو ہے وہ شرف یاب ہوئیں، اور حضور کا کلمہ پڑھا ان سارے جی بالکل سب یہ دین اسلام۔ اچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تو جنت البقیع کے اندر ہے، اور مینشن بھی کیا جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت حارث سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30ویں جلد فتاوی رضویہ شمول الاسلام جو رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا والدین کریمین کے ایمان کے تعلق سے، تو اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت حارث سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور راستے میں قریش والے کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا یہ کہتا ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 گھر بنائے ہیں، جنت اور دوزخ، یعنی کیسی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتی۔ تو یہ سن کر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ عرض کیا کہ حضور آپ کی قوم آپ سے شاکی ہے، شکایت کرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ اعلیٰ حضرت نے ہی جو ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے،
تو وہ بیان کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں ایسا ہی فرماتا ہوں، اور اے میرے باپ جب وہ دن آئے گا تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر بتا دوں گا، تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر بتا دوں گا کہ دیکھو یہ وہ دن ہے، یہ دن ہے یا نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اور اے میرے باپ وہ دن آئے گا۔ اور اس کے بعد حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت سنایا کرتے تھے اور بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بیٹے میرا ہاتھ پکڑیں گے تو انشاءاللہ نہ چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہ فرمائے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ محبت کا انداز ہے حضور کا، جو اپنے رضائی ماں باپ سے اتنا پیار فرمائے، اپنے حقیقی ماں باپ سے کتنا پیار فرماتے ہوں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے نا کہ جب یہ آتی تو آپ اپنی چادر بچھا دیا کرتے، لوگ پوچھتے کہ بڑھیا کون ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری پیاری ماں حضرت حلیمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں پر بھی قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام کی شفقتیں ہیں نا جی، عطائیں ہیں اور کرم نوازیاں ہیں، اور کیا مبارک انداز ہے، سبحان اللہ۔ جی خالد بھائی مزید۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تو انداز ہی نرالے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جسے روحانی نسبت ہے، امتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور کو جو حالت ایمان میں ظاہری آنکھوں سے دیکھ لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر لے، تو رب العالمین جل وعلا اسے مقام صحابیت عطا فرماتا ہے۔ تو جن پشتوں میں، جن رحموں میں، جن سلوبوں میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا، اس کی کیا شان ہوگی۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، جس شکم میں مصطفیٰ ہوں جاں گزیں، عرش اعظم سے ہے ذیشاں آمنہ۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت کو شب قدر سے افضل بتایا گیا، اس لیے کیونکہ یہ شب نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی شب تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے نسبت رکھتے ہیں، جس کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے، وہ شرف اور فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک والدین کی کیا شان ہوگی۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یمن میں فتوحات کا سلسلہ ہوا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ، ولادت مبارکہ سے قبل کی بات ہے، کہ وہاں نیا ایک بادشاہ مقرر ہوا، اور ہم جو قریش والے تھے وہ جا کر اسے خوشخبری دینے گئے، مبارکباد دینے گئے کہ بھئی تمہیں بہت مبارک ہو کہ تمہیں بادشاہت ملی ہے۔ تو کہتے میرے ساتھ اور بھی قریش کے سردار تھے، لیکن سب نے مجھے منتخب کیا کہ میں آگے بڑھوں اور اس بادشاہ سے خطاب کروں، اس بادشاہ سے کلام کا سلسلہ بڑھاؤں۔ تو میں آگے آیا اور میں نے جو اس کی تعریف بنتی تھی وہ تعریف کی اور اس کو مبارکباد دی، اور میرے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا کہ اس نے مجھے اور قریب کر لیا، اور قریب کر کر کہنے لگا، اے نوجوان تم کون ہو، تم کون ہو۔ اس کو بڑا تعجب تھا مجھ پر۔ تو میں نے بتایا میں عبد المطلب ہوں اور قریش کے سرداروں میں سے ایک ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ابھی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، لیکن جتنے افراد موجود ہیں ان کی موجودگی میں نہیں کر سکوں گا، مجھے تمہارے ساتھ تنہائی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم سب آئے ہیں، تو جو کچھ معروضات ہیں ہماری وہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ معاملہ ہوگا۔ اس بادشاہ نے 1 مہینے تک آپ کو اور آپ کے پورے قافلے کو اپنے محل میں ٹھہرایا، اللہ اکبر، ان کے طعام قیام اور دیگر چیزوں کا اہتمام کیا، اور پھر ایک مرتبہ ان کے ساتھ جب خلوت پائی تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے یہ بات جان بوجھ کر سب لوگوں کے سامنے نہیں کی، اور تمہیں کہہ رہا ہوں تم نے بھی کسی کے سامنے نہیں کہنی، کیونکہ میں وہ انوار، وہ تجلیات تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کو خبر ہو گئی تو وہ تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک ایسے بچے کے دادا ہوگے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک ایسے بچے کے دادا ہوگے کہ تمام جہان والے جس کا کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، وہ نور میں تمہاری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، تم اس کے دادا ہوگے، لیکن وہ تمہاری پیشانی سے منتقل ہو چکا ہے۔ یہ بتاؤ کہ
کہ کس میں منتقل ہوا ہے اور وہ تمہارا جو سب سے زیادہ جانشین سب سے زیادہ پیارا بیٹا ہے وہ کہاں ہے؟ واہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تم یہ بات جو کہہ رہے ہو یہ سچی ہے تو ایسا نور جو میرے دل کو موہ لے وہ مجھے اپنے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس کا چہرہ ایسا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. ہم نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے, وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. یہ ساری روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے مجھے یہ کہا کہ تم جب یہاں سے جانا تو کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا, بس اس نور کی آمد کا انتظار کرتے رہنا جس کو اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اللہ 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 اللہ. یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور کا تذکرہ ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہے. حضور کے دادا بیان کر رہے ہیں کہ میرا سب سے پیارا بیٹا وہ ہے جو حضور کا والد ہے, اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ نسبتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک پشت سے دوسری کی طرف منتقل ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صرف سچے دل سے کلمہ ہی پڑھ لے, اس کے چہرے پر الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے, احسان ہے. سچے دل سے حضور کا کلمہ پڑھ لے, حضور کی اتباع کی نیت کر لے, دامن اسلام میں آ جائے تو بندہ کیسا ہی رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانیت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. یہاں خالد بھائی ایک بات انٹرپٹ کر دیا میں نے, جب حضرت عبد المطلب یہ فرمائیں کہ میرا سب سے پیارا بیٹا جو ہے یہ عبداللہ ہے, پھر ہم کیوں نہ کہیں عادل بھائی, ہم کیا کہیں گے؟ میرے حضور کے والد پیارے عبداللہ, میرے حضور کے والد پیارے عبداللہ, بڑے گیا تو زاہد ہے پیارے عبداللہ, بڑے گیا تو زاہد ہے پیارے عبداللہ, پیارے عبداللہ, پیارے عبداللہ, پیارے عبداللہ, پیارے عبداللہ. اللہ اللہ سبحان. شعر تو یہاں بنتا تھا نا جی, کیا بات. چلیں ارشاد مزید. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شانوں کے صدقے سب کو شانیں ملی ہیں. علماء نے ایک بات ہی بڑی پیاری بیان فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ آمنہ کے گھر جلوہ گر ہوتے ہیں تو اس وقت جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے والے ہیں جی, وہ سب اور ان کے ناموں میں جو معنی پائے جاتے ہیں جی, وہ سب کے سب سلامتی والے پائے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نام حضرت آمنہ, ساتھ جو خادمہ موجود تھی ام ایمن, پھر اس کے بعد جو رضائی والدہ بنی وہ حلیمہ. اللہ اللہ. یعنی مبارک ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور اس سے صرف نام مبارک نہیں بلکہ یہ شخصیات مبارک تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاکیزہ اور پاک لوگوں کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل آگے چلتی ہے تو آپ دیکھیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, اس نے سبتین ان کے جاموں سے ہے نیما نور کا. اللہ اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. سب عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور,
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. آپ دیکھیں عظمت مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے اور کیا ہی پیارا ذکر ہے. اچھا یہاں حضور ایک اور بات بھی، یہ جیسے دیکھیں ایک طرف تو ذکر خیر ہو رہا ہے اور جو عشاقان مصطفیٰ جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، عاشقان رسول، یہ اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے حوالے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کے جو چاہنے والے ہوں گے. تو یہ تو ایک بات ہے، لیکن حضور جو ایک شیطان بھی ہے نا دنیا کے اندر، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، شیطانیاں پھیلا رہا ہے. تو وہ لوگ جو مسکنسپشن کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کی جو وسپرنگ ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، سسپیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی گفتگو بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک مسلمان کی زبان پر تو نہیں آنی چاہیے. تو یہ گفتگو ہماری زبان پر کبھی نہ آئے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد سنا. ہم کیا کریں؟ ان کا بھی کوئی بہتری کا معاملہ ہو، وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائیں، اور ہم جو ہے وہ کبھی ایسی کوئی بات زبان پر نہ لائیں جو ایک مسلمان کو اپنی زبان پر نہیں لانی چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا ذرائع اختیار کرنے چاہیے؟ آپ کا اشارہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے اسلام کے حوالے سے ہے. جی، جو اس طرح کے شیطانی اعتراضات کہ یہ نہ صرف مسلمان تھے، یعنی دین ابراہیمی پر تھے، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی اس وقت دین ابراہیمی پر تھے. پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے ان کو زندہ کیا گیا اور شرف صحابیت ان کو حاصل ہوا. انہوں نے جو ہے قبر سے جو ہے وہ زندہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. تو یوں آپ کو ان دونوں ہستیوں کو صحابہ اور صحابیات میں جو ہے ہونے کا شرف حاصل ہوا. حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں، حضرت آمینہ صحابیہ ہیں یوں، اور اب اس سے پہلے بھی آپ دین ابراہیمی پر تھے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی موقف رکھتا ہے تو اس کا موقف یوں بھی درست نہیں ہے کہ ذرا غور کیا جائے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ذکر اگر اس طرح کیا جائے، یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے کا اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ کیسی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ پہنچے گا یا خوشی پہنچے گی؟ ان کا دل خوش ہوگا یا صدمے سے چور ہوگا؟ تو یقیناً جو ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اب حیات ہیں اور ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ہر امتی کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ کیسا امتی ہے کہ جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہر امتی پر شفیق ہیں، ان کے والدین کے بارے میں ایسی نازیبہ گفتگو کر رہا ہے. تو یوں اس وجہ سے بھی جو ہے ایسا موقف نہیں جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے، نہیں اختیار کرنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی عاشق رسول کی صحبت سے مستفیض نہیں ہیں. اگر ایسے لوگ کسی عاشق رسول کے صحبت میں آ جائیں گے تو ان کو ایسے دلائل ملیں گے کہ وہ پکار اٹھیں گے کہ نہ صرف مسلمان تھے بلکہ صحابی تھے. اللہ اکبر. واہ واہ. اور مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30ویں فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں ایک رسالہ ہے شمول الاسلام، اس کا مطالعہ کر لیا جائے. اعلیٰ حضرت نے تو دلائل کے انبار لگا دی اللہ اکبر ان کے والدین کریمین کے مسلمان ہونے پر. اللہ اکبر. اور پھر بڑی پیاری بات کرتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہمارا موقف جو ہم نے اختیار کیا ہے اس پر تو ہمارے دلائل ہیں. محدثین کا ایک یعنی ایک وہ پوری فہرست دی ہے. 65 کتابوں کے نام تو میرے پاس ہے جی، میں بیان کرتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ کئی شاید 100 کے قریب محدثین کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے اسلام کا ذکر فرمایا ہے. اور پھر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارا موقف تو یہ ہے، اور ہمارا موقف ہم اس میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ محدثین کی ایک جماعت ہے جو ہمارے موقف کی مؤید ہے، تائید کرتی ہے. کیا بات ہے. اور جو لوگ جن کا موقف اس سے جدا ہے ان کے پاس کون سی قطعی دلیل ہے؟ کوئی نہیں. قطعی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. ان کا موقف یعنی ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. جب تمہارا بھی قطعی موقف نہیں ہے تو پھر وہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ وہ اختیار کرو نا جس سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشی داخل. مزید دلائل پڑھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے اس رسالے شمول الاسلام کا جو ہے وہ مطالعہ کریں. 30ویں جلد ہے. مزہ آ جائے، مزے کو بھی مزہ آ جائے. ایسے دلائل ہیں
کہ آپ پڑھتے جائیں گے اور سبحان اللہ پکارتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا سلسلہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی اگر کوئی وسوسے کا شکار ہوگا بھی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, ٹھیک ہے جی. اور دلائل بھی آپ سماعت فرمائی رہے ہیں, روایات بھی سماعت فرمائی رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اور یہ بیان جاری ہے. حضور ایک بات یہ بھی تھی میرے سوال میں کہ ہم ایسی سسپیشنز کا شکار نہ ہوں, ایسے وساوس کا شکار نہ ہوں. اس حوالے سے بھی ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں, ہم کیا کریں کہ اس طرح کے جو برے عقائد ہیں, اس طرح کی جو بری باتیں ہیں, ہماری زبان پر نہ آئیں. میں نے عرض کیا تھا کہ کسی عاشق رسول کی صحبت میں آ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل عقیدہ بھی درست ہوگا, عمل بھی درست ہوگا. مدینہ اور وہ الحمدللہ عز و جل فی زمانہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے اندر موجود ہے. اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی شخصیت ہمارے سامنے ہے جو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا فرمایا ہے روحانی طور پر, ظاہری طور پر, عزت کے حوالے سے. یعنی کیا چیز ہے جو ہمارے امیر اہل سنت کے پاس نہیں ہے. رب کی رحمت سے کتنی چیزیں یہاں جمع ہیں. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہند کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, سری لنکا کے اندر, اور یعنی ہر جگہ تو ہے. دعوت اسلامی کا پیغام تقریباً دنیا کے سارے ممالک تک ہی پہنچ گیا ہے. اور دعوت اسلامی 104 سے زیادہ شعبہ جات میں دین متین کی خدمات سر انجام دے رہی ہے. ایک ہی شعبہ دیکھ لیں, ماہنامہ فیضان مدینہ. اللہ, ابھی یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ابھی جاری نہیں ہوا تھا جی. تو اس ماہنامہ فیضان مدینہ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ بات چیت جاری تھی تو میں ایک رات سویا تو مجھے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ استراحت فرما رہے تھے اور اپنا ہاتھ یعنی استراحت فرما رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی جو بعد میں اس ماہنامہ فیضان مدینہ کا ذمہ دار بنا تو اپنے مبارک ہاتھ اس کی طرف بڑھائے. اور وہ ذمہ دار, ان کا بیان ہے کہ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنی طرف یعنی بڑھایا, گویا کہ اٹھا رہے ہیں. تو یعنی اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو ماہنامہ فیضان مدینہ جاری ہوگا اس کے ذریعے دین اسلام کا کام ہوگا, دین اسلام کی سربلندی کا کام ہوگا. تو یہ ایک شعبہ, دعوت اسلامی کے تو 104 شعبہ جات ہیں. اور یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے, نظر عنایت ہے. ان کے کرم کی وجہ سے ہی دعوت اسلامی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ یہاں رہتے ہوئے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و برکات سے مستفیض ہوں گے. اور آپ کا تعلق مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے ایسا ہو جائے گا کہ آپ یہاں ہوں گے, آپ کا دل مدینے ہوگا. اللہ اللہ اللہ. ہم ایک کہہ دیں, بات کہہ ہی دیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر تیرا ہے یا خدا پھیر دیا عطار سا. شکر تیرا ہے یا خدا پھیر دیا عطار سا. جس نے سکھائی سنتیں, جس نے سکھائی سنتیں, پیار دیا سرکار کا یک درگیرو محکم گیر, یک درگیرو محکم گیر. اللہ امیر سنت کو سلامت رکھا. یہ انہی کے دم قدم کی بہاریں ہیں. اور ماہنامہ فیضان مدینہ بھی امیر سنت کا فیضان ہے. اور ماہنامہ فیضان مدینہ میں کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہے, کچھ اضافہ بھی انگلش میں تو آ گیا ہے, مزید کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتا ہی دیں. انشاءاللہ ہمارے ارادوں میں ہے, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. آمین. کہ ماہنامہ فیضان مدینہ جس طرح اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے اور مدنی منوں کے لیے ہے, ان قریب ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی منوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے جودا سے ماہنامے کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے منصوبوں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری مدد فرمائے. ہمارے نگران شورا کی ہماری ہم پر شفقتیں ہیں, وہ ہمیں نوازتے رہتے ہیں. اور ماہنامہ فیضان مدینہ پر تو نگران شورا کی خاص کرم نوازی ہے. اور بلکہ ان کا ایک مضمون بھی تو آتا ہے فریاد کے نام سے نگران شورا کا. اور جس طرف ہمارے نگران کی نظر اٹھتی ہے رب کی رحمت سے جو ہے وہ کرم ہی کرم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نگران کو بھی سلامت رکھے. انہوں نے ہمیں یہ ہدف دیا ہے کہ اب انشاءاللہ عز و جل مدنی منوں کے لیے بھی
اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی جدا سے ماہنامہ کی ترکیب بنائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس میں کب اور کس وقت کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اور نگران صاحب کی نظر، نگران شورا کی نظر ایک اور سلسلے پر بھی ہو چکی ہے جی، اور وہ سلسلہ بھی انشاءاللہ جب نگران شورا کی نظر ہوئی ہے تو اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے خیر والا معاملہ ہوگا. کل رات کو مدنی مشورہ ہوا ہے اور انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین واقعی رکن شورا جو فرما رہے ہیں یہ صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ اس کا مشاہدہ آپ کو آج یہ بھلے آپ نوٹ کر لیں، اس کا مشاہدہ آپ کو جب وہ جو میں کہہ رہا ہوں جب وہ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو یاد بھی دلاؤں گا یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا. اور دیکھیں آج یہ ہو گیا اور ان قریب ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ ٹائم تو برلا بھی لگے گا، کم از کم 10-15 دن تک کہیں نہیں گئے ہوئے، تو 10-15 دن تک تو ایز یوزل معاملہ چلے گا. 10-15 دن کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک تبدیلی آپ دیکھیں گے، پازیٹیو تبدیلی. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 72 مرتبہ سے زائد دفعہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی، آپ کے بھی زبردست رسالے ہیں حضور کے والدین کی عظمت پر. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ذکر مبارک جاری ہے. ایاز بھائی کچھ آپ بھی مزید ارشاد فرمائیں. ابھی بات چل رہی تھی کہ ہم اس طرح کے وسوسوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں جی. تو اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس میں ہمیں تربیت کی بہت زیادہ حاجت ہے، اور اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ ہے والدہ کا جی. ایک عربی شخص نے، ایک مفکر نے ایک مقولہ کہا کہ الام مدرستن، الام مدرستن اذا حذبتها. اس نے کہا کہ ماں جو ہے ایک مدرسے کی طرح ہے، اس کا مقام ایک اسکول، ایک کالج کی طرح ہے. اذا حذبتها، اگر تم اسے مہذب بنا دو گے تو اعددت شعبا طیب الاعراق، فرماتے ہیں تم ایک پاکیزہ قوم تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ والدہ کا ہے. اگر ہم ان کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کیسی پاکیزہ قوم تیار ہوگی کہ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وسوسوں کا شکار نہیں ہو سکے. اس میں جو بنیادی کردار ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، یہ ایک آئیڈیل کردار ہے. ان کے کردار کو اپنانے کی ضرورت بھی ہے اور حاجت بھی ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آ رہا تھا تو مقام ابوا تھا وہ کہ جس مقام پر آپ کا مزار مبارک بھی ہے. تو جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا اور سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے، تو آپ نے بڑی پیاری بات کی جس کا آپ نے شروع میں ذکر بھی فرمایا تھا کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کے سامنے یہ بات رس کی کہ کلو حی میت، فرمایا کہ ہر زندہ نے مر جانا ہے اور ہر نئی چیز نے پرانا بھی ہو جانا ہے اور ہر بڑے نے فنا ہو جانا ہے. اور آپ فرماتی ہیں انا میتۃ، فرماتی ہیں کہ میں نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے. لیکن آپ نے بڑی پیاری بات کہی، آپ نے فرمایا کہ میں تو چلی جاؤں گی لیکن ہوگا یہ قیامت تک میرا ذکر باقی رہے گا. ذکر باقی، فرماتی ہے میرا ذکر باقی رہے گا. اور کیوں؟ آپ فرماتی ہیں ولدت طہرن، کہ میں نے آپ جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑا، ذکری باقی وقد ترکت خیرا وولدت طہورا، کہ میں نے آپ جیسا، تجھ جیسا ایک پاکیزہ بیٹا چھوڑا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا ذکر بھی ہمارے مرنے کے بعد رہے تو پھر ہمیں ایک پاکیزہ اولاد چھوڑنی ہوگی، ان کی تربیت کرنی ہوگی. اور اس میں ماں کا کردار اہم ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑنا ہوگا، اسلامی بہنوں کے جامعات للبنات، مدرسۃ المدینہ للبنات سے جڑنا ہوگا. انشاءاللہ تربیت بھی ہوگی اور اولادیں بھی اللہ نے چاہا نیک اور اچھی ہوں گی. اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ذیلی حلقے کے اندر. ہمارے ہاں باب المدینہ کراچی میں 1200 سے زیادہ اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے، اور ایک ذیلی حلقے کے اندر 2 اجتماعات بھی ہوتے ہیں. اور یوں جو ہے دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں، مدنی دورے کی ترکیب ہے، مدنی حلقے کی ترکیب ہے. اور اتوار والے دن ڈویژن اجتماع ہوتا ہے مدنی چینل کے ذریعے 2:15 بجے 2:20 پر جو ہے یہ اجتماع شروع ہوتا ہے. اور اسلامی بہنیں الحمدللہ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی موضوع سے وابستہ ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی موضوع سے وابستہ ہو کر اپنے اولادوں کی تربیت بھی اچھی کر رہی ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں پر دنیا کو سنوارنے کی بات کی جاتی ہے وہاں آخرت کو سنوارنے کی بات کی جاتی ہے. اور جب عورتوں کی، اسلامی بہنوں کی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ انہوں نے درست فرمایا کہ ایک پاکیزہ نسل تیار ہوگی، اور وہ ایسی نسل تیار ہوگی جو عاشقان رسول پر مشتمل ہو. مدینہ سبحان اللہ. امام سیوطی کی بات ہوئی تو کچھ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے اس کی بات بھی کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی مقام پر پہنچے
جہاں حضور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یاد کو تازہ بھی فرمایا. یہ قبیلہ تھا بنو عدی بن نجار. جب حضور یہاں پر پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مکان ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنی والدہ سیدہ آمینہ کے ساتھ یہاں حاضر ہوا تھا. اللہ اکبر. یہاں ہم اترے تھے اور بنو عدی بن نجار یہ ان کے تالاب میں تیرنے کی مہارت بھی حاصل کی تھی. اللہ اکبر. آگے دیکھیں حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وقت وصال تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یہ 6 برس تھی, 6 سال تھی. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. اللہ اکبر. اور دیکھ کر کے ارشاد فرمایا بارک اللہ فیک من غلام, بارک اللہ فیک من غلام یا ابن الذی من حومت الحمام فانت مبعوث الی الانام من عندی ذی الجلال والاکرام دین ابیک البر ابراہم فاللہ انہاک عن الاصنام. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان بھی کر دیا اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت بھی فرمائی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں مخلوق کی طرف. اور پھر ارشاد فرمایا دین آپ کا پیارا ہے, نیکیوں والا دین ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ فاللہ انہاک عن الاصنام, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معبودان باطلہ سے منع کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو معبودان باطلہ کی عبادت سے اپنی اولاد کو منع کرے وہ خود کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا توحید کا جو ہے وہ اقرار ہوگا. تو یہ اشعار جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا بیان کر رہے ہیں, حضور کی والدہ بھی حضور کی عظمت اور شان کو بیان کر رہی ہیں نا. فانت مبعوث الی الانام من عندی ذی الجلال والاکرام, یہ حضور کی عظمت کا بیان ہے اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے عقیدے کا بھی بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین ان کی محبت بھی عطا فرمائے, حضور کی آل پاک کی محبت عطا فرمائے, حضور کی اولاد پاک کی محبت عطا فرمائے. امیر سنت نے کہا ہے اور صحیح کہا ہے, آپ فرماتے ہیں یہ حضور کا کرم ہے. ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہے, حضور کی محبت نصیب ہے اور حضور کی آل پاک, اولاد پاک, صحابہ کرام, ان بزرگوں کا اگر ہمیں جو ہے وہ محبت کا فیضان نصیب ہوا ہے, یہ حضور کی نظر عنایت ہے. امیر سنت نے صحیح کہا ہے, فرماتے ہیں صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم, صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم, یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ, یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے. امیر سنت نے فرمایا تھا مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. آج آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں یہ مدنی چینل آپ کو حضور کی عظمت بھی سنا رہا ہے, حضور کے والدین کی عظمت بھی سنا رہا ہے. گھر پہ آپ بیٹھے ہیں, گھر پہ ہیں, دکان پہ ہیں, جہاں پر بھی بیٹھے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, موبائل اپلیکیشن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, ویب سائٹ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ مدنی چینل دیکھیں آپ کو کیسے حضور کی محبت کا پیغام جو ہے وہ بتا رہا ہے
اور پیام سنا رہا ہے، پیغام پہنچا رہا ہے، پیام سنا رہا ہے، تو مدنی چینل دیکھنے والے اور دکھانے والے بھی بنے. اور اگر آپ کے کچھ ایسے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں جن کے ہاں مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ نہیں ہے، ان کو ترغیب بھی دلائیں. انشاءاللہ جس طرح آپ کو یہ محبت کا ایک پیغام مل رہا ہے، آپ کے ان رشتہ داروں کو بھی ملے گا، نیکی کی دعوت عام ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو امیر سنت کی دعا میں سے حصہ بھی ملے گا. امیر سنت فرماتے ہیں مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. تو یہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا، کسی کا ذہن بنانا، انفرادی کوشش کرنا، موبائل اگر آپ اینڈرائیڈ یوز کرتے ہیں یا دوسرا جو ہے وہ آپ کا ورژن ہے موبائل کا، آئی فون یوز کرتے ہیں، کچھ بھی ہے اس طرح کے ڈیوائسز ہیں، تو یہ اپلیکیشن کی اگر آپ ترغیب دلاتے ہیں، مدنی چینل اپلیکیشن کی ترغیب دلا رہے ہیں، اچھی نیتیں ہیں آپ کی، تو انشاءاللہ اس میں بھی اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی. تو علم دین پھیلانے کی نیت ہوئی، حضور کی محبت کا پیغام عام کرنے کی نیت ہوئی، تو اجر و ثواب بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوں ہی ہم وابستہ رہیں امیر سنت کے دامن سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ذکر مبارک کرتے رہیں. گھڑی بتا رہی ہے 10:03 جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور آپ کا سلسلہ جو ہے اختتام کی طرف جاری ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی منقبت کے 2 اشعار کم از کم یہ مزید بھی سنیں، اور پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. رکن شورا سے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ. کیا ہے حق میں انہیں ساجدوں میں جب داخل، کیا ہے حق میں انہیں ساجدوں میں جب داخل، پتہ چلا ہمیں ساجد ہے پیارے عبداللہ، پتہ چلا ہمیں ساجد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے. خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بڑے دیا تو زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ. نبی کو پاک بتا تو ابو لہب کافر، نبی کو پاک بتا تو ابو لہب کافر، قسم خدا کی تیری ضد ہے پیارے عبداللہ، قسم خدا کی تیری ضد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، کرے گا کیوں نہ بنا کیسے آپ کی تعریف، کرے گا کیوں نہ بنا کیسے آپ کی تعریف، تمام وصف محمد ہے پیارے عبداللہ، تمام وصف محمد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ. جی حضور سلسلے کی آخری بات آج کے سلسلے کی.
اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے صدقے میں دونوں جہاں کے اندر اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. حضور کی والدہ ماجدہ کے نگاہ عنایت پانے کے لیے ایک آخری شعر نثر میں پڑھتا ہوں، پھر ذات و سلام پڑھتے ہیں. اپنے محتاج سائم پہ بہر خدا، اپنے محتاج سائم پہ بہر خدا ہو نگاہ عطا سیدہ آمینہ. اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. آئیے ذات و سلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. پوری یا رب کے دعا کر، پوری یا رب کے دعا کر، ہم درے آقا پہ جا کر، ہم درے آقا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام. حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے. حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے. پیار سے سینے لگائے، پیار سے سینے لگائے، اور رب سے بخشوائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے